بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا اور انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن اب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے، لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کی بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حریف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ لشکر مرہ ظہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشیا نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار عیینہ بن حسن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشیا کا مسعر بن رخیلہ۔ انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مدینے کی 4 دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے ناواقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔
چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے۔ کسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دیجیے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے۔ آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کی شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہم لولا انت ما اہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولی رغبوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے، ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگو نہ ہوں گے۔ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فگن ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا تقریباً 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کی، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے، اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گودا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے بعد 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کر چلے گئے اور وہ کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چھکانا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچھڑ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ مہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی مادہ چٹان بگڑ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے فاٹک دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے ایسی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی ہے۔ چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے حرے یعنی لاوے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجوروں کے باغات سے گھرا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال کی جہت سے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما، جرف اور زغامہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوئے، اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نزدی ہم سفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے ذنم نقمی میں خیمہ زن ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے، اور کوہ سلح کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا شعار یعنی کوڈ لفظ تھا حامیم لا ینصرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے، انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرات نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر قریش کے شہسواروں کو گوارانہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور شان کی خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور ذرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور سل کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور اس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فقرہ جست کیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کونچیں کاٹی، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شہزور تھا، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے،
بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، پس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دست بدست اور فوریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد بھی مارے گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن عرقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھ کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرکیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے، تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حوی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ حوی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حوی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حوی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بے کرا لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ذنب نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حوی، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے،
میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے، مگر ہوئے اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ ہوئے کہ اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے فارے نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے کہا اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ کہتی ہے کہ اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔ حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس جاباز کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا۔ اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی، البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہود کی شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطۂ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور فؤاد بن جبیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا عدل اور قارہ۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عدل اور قارہ نے اصحاب رجیع کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود کہ ان صحابہ کرام نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا، آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا، پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کی خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے شراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جز کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چوں چرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی تما نہیں کر سکتے تھے، تو بلا اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے، واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشعری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو،
لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے یہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نعیم نے کہا اچھا تو سنیے، یہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریہ بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے، قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے، آپ لوگوں سے جو مجھے محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے۔ لہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہودیوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہہ دیا کہ آج سنیچر کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حملہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریش نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور اسے جوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی و پس ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھوٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بابا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے رسول کو کافی ہو گیا۔ الغرض اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔
اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی قعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خورز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی قوت مسلمانوں کی چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کی بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ غزوہ بنو قریظہ، جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے، اسی روز ظہر کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں، اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوں میں روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا فریضہ دے کر آگے روانہ فرمایا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جلوں میں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنو قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ بعد نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی، لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا آپ کا مقصود یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش آیا تو آپ نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا، بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا۔ پھر بنو قریظہ کی قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے 3 متبادل تجویزیں پیش کی۔ نمبر 1، یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے یہ تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ نمبر 2، یا تو اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، پھر تلوار سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں، اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں۔ نمبر 3، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں، ممکن ہے پتہ لگ جائے گا کہ ہتھیار ڈالنے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔
ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دہاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خردنوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغازی جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تھکان سے چور چور تھے۔ لیکن جنگ بنو قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہذا ان پر احسان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے، اور اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کے رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی استقبال کے لیے اٹھ کر جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا، اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرودگاہ کی طرف تھا، مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، مجھ پر بھی۔ حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھی، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی مادہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان صحابوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حوی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے ایک جاں بدے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناب بال آ چکے ہیں اسے قتل کر دیا جائے، چنانچہ حضرت عطیہ قرظی کو ابھی بال نہیں آئے تھے، لہذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا ہے، اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا، ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سمول قرظی کے لڑکے رفاعہ کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاعہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفاعہ کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات عمرو نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا۔ اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ بنو قریظہ کی اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ شہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عامر بن خنافہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں، لیکن کلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سن 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقیع میں دفن فرما دیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کا ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب سے ہی ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون کی دھار روا تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا، ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کی محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بدے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بد جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا، 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا، مومنین و منافقین کے حالات بیان فرمائے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پس ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ نمبر 1، سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور اسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا۔ اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا، اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھور نگرے لے کر واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ یہی ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف حیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔
عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھوٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لی اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا ابو رافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پڑلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھ لیا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکار کر کہا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریہ کی روانگی ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 5 ہجری میں زیر عمل آئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب کے خلاف تادیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گرا بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میں اس سلسلے کے سرایہ اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، سریہ محمد بن مسلمہ۔ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریے کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعے کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم سن 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں 1 دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار تمامہ بن غسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے۔ وہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا تمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا
اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ کے پاس واپس آ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش رہو، اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو؟ ثمامہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو، خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلہ کی روانگی بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ نمبر 3، غزوہ بنو لحیان۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا، اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا، اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و اعراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے، اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجیع کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولی سن 6 ہجری میں 200 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا۔ مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے عمج اور عصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے، اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا۔ اس دوران سریے بھی بھیجے، لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان کا قصد کیا، اور وہاں سے 10 شہ سوار غراق الغمیم بھیجے، تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ ذیل میں ان کا مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، سریے غمر۔ ربیع الاول یا ربیع الاخر سن 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا، اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہاک لائے۔ نمبر 5، سریہ ذو القصہ۔ اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر سن 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذو القصہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے دیار میں واقع تھا۔ دشمن جس کی تعداد 100 تھی، کمین گاہ میں چھپ گیا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے، اور وہ بھی زخمی ہو کر۔ نمبر 6، سریہ ذو القصہ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر سن 6 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو القصہ کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت کا رخ کیا، اور رات بھر پیدل سفر کر کے علی الصبا بنو ثعلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا۔ لیکن بنو ثعلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے،
صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ نمبر 7، سریہ جموم۔ یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ربیع الاخر سن 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ فرمایا۔ جموم مرۃ داران یعنی موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں بہت سے مویشی، بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ نمبر 8، سریہ عیس۔ یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یہ کہ 6 برس بعد رخصت کیا تھا، تو یہ نہ مانن صحیح ہے نہ سندن، بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہے۔ اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص سن 8 ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ کہ اسی صورت میں ابو العاص کی اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہی کہاں تھیں کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا۔ ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تاریخ میں بسط سے گفتگو کی ہے۔ مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن عقبہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ سن 7 ہجری میں ابو بصیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں پیش آیا تھا، لیکن نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث ضعیف کے۔ نمبر 9، سریہ طرف یا طرق۔ یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف یا طرق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے علاقے میں تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹ ہاتھ لگے اور وہ 4 روز بعد واپس آئے۔ نمبر 10، سریہ وادی القریٰ۔ یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ وہ رجب سن 6 ہجری میں وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القریٰ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 11، سریہ خبت۔ اس سریہ کا زمانہ رجب سن 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریش کے قافلہ کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانے پڑے، اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا۔ خبت جھاڑنے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جسے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے
اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر اس پر سوار کیا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کی نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے، اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعے کی تفصیل ختم ہوئی۔ اوپر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعارض نہیں کرتے تھے۔ غزوہ بنی المستلق یا غزوہ مریسی سن 5 یا سن 6 ہجری۔ یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث ابن ابی ذرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث ابن ابی ذرار سے ملاقات اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا تھا۔ حارث ابن ابی ذرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث ابن ابی ذرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو سخت خوف زدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی سب بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے عالم بردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خاص انصار کا فریرہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ایک بارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئی۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس پہنچ کر ان پر چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے الی آخر الحدیث۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جو بنو المستلق کے سردار حارث ابن ابی ذرار کی بیٹی تھیں۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی روداد۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بے جانا ہوگا کہ اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے
اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے۔ غزوہ بنی المستلق سے پہلے منافقین کا رویہ۔ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قت تھی، چونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے موغوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینے کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائی ہجرت سے ہی وعدے تھی، چونکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ اعداء اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا۔ چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بدعہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی و انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں، اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے ادارے اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود خطبہ سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں اس صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور خلبلی مچانے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے حسب ذیل آیات میں کیا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں لہذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہیں تھے، یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کی اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے. انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا. آپ کہنے کی کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں. جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں. یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے. ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین، غرض سارے ہی اعداء اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق یعنی اسلحہ لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے. ان اعداء اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے. اسی طرح یہ اعداء اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے. چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے. اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن حبی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا.
ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ چونکہ عرب کا یہ دستور چلا رہا تھا کہ وہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں دو کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوح مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوک پناہ کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق میں منافقین کا کردار۔ جب غزوہ بنو المصطلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ۔ اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد سے ہی دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 مواقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات یہ ہیں۔ نمبر 1، مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المصطلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی پر قیام فرمائی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن دبر جوہنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا، یا معشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز دی، یا معشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی بن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہماری ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتوں کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائیں،
سنو خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال کر باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے، دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ بولے، حضور عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے بے وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے نکال کر باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے موغوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے۔ پھر اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک تینت انسان اور خیار صحابہ میں تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ نمبر 2، واقعہ افک۔ اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افک کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔
اس غزوے میں پورا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھی کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آ گئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھی، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا۔ نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا، اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہوتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ موجود تھیں۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آدھا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کروے پناہ کو عیاں اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی کی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کو ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ پر جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے تہمت کا واقعہ کہیں سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں، اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسوں کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ،
مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، یعنی شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنی دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو نہ ان کی طرف اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقع افک سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہے وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبہ اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن آج اگر انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔ نمبر 1، سریہ دیار بنی کلب، علاقہ دومت الجندل۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شعبان سن 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمائیں کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی، بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماذر بنت اسبق سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنے قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ نمبر 2، سریہ دیار بنی سعد، علاقہ فدق۔ یہ سریہ شعبان سن 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے،
لہذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ نمبر 3، سریہ وادی القرا۔ یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت رمضان سن 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لہذا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سریے میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قلفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی، لیکن میں نے اس کا کپڑا نہ کھولا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ یعنی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ فرقہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہ سوار بھی تیار کیے تھے۔ لہذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ نمبر 4، سریہ عرنیین۔ یہ سریہ شوال سن 6 ہجری میں حضرت کرز بن جابر فیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور عرینہ کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کیا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عرنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا۔ چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواؤں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال سن 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ ضمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن بعد یا چند مہینے بعد کا ہے اور رجی کا واقعہ صفر سن 4 ہجری کا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر مخلط اور گڑمڑ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سن کی تعیین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے سن 4 ہجری کے بجائے سن 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، واللہ عالم۔ یہ ہیں وہ سرایہ اور غزوات جو جنگ احزاب و بنو قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریہ یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں۔
لہذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے طلایہ گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد جی بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعداء اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، اور انہیں ابھی امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نما عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔